بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وشفيعنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأهل بيته وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. وقال تعالى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى قال رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه. وقال تبرأ بالقرآن فإنه كلام الله وخرج منه أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما. يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. اتر کر حرا سے سوئے قوم آیا اتر کر حرا سے سوئے قوم آیا ایک نسخہ کیمیا بھی ساتھ لایا. وہ بجلی کا کڑکا تھا یا صوت ہادی وہ بجلی کا کڑکا تھا یا صوت ہادی عرب کی زمین جس نے ساری ہلا دی. ہے قول محمد قول خدا فرمان نہ بدلا جائے گا. ہے قول محمد قول خدا فرمان نہ بدلا جائے گا. بدلے گا زمانہ لاکھ مگر قرآن نہ بدلا جائے گا. محترم بزرگوں اور دینی بھائیوں، آپ حضرات بارہا مجھے سنتے رہتے ہیں. مجھے تو خدشہ بھی یہ لاحق ہے کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ حضرات نے کوئی ایسی بات جو مجھ سے پہلے سن لی ہو اور میں دوبارہ آپ کو سنا دوں اور نہ کہہ دو کہ مولوی کو کچھ آتا ہی نہیں. لیکن دین کی بات چاہے کتنی مرتبہ کہی جائے وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَىٰ تَنفَعُ الْمُؤْمِنِينَ. اس لیے میرے بھائیوں، میں نے ایک خاص پیغام اسٹیج پر بیٹھے مولانا وسیم صاحب نے مجھے موضوع دیا اور موضوع کے بندھن میں باندھا ہے کہ اس عنوان سے گفتگو کرنی ہے، ورنہ میں تو کچھ اور سوچ کے آیا. میرے بھائیوں، خاص پیغام خاص وقت کے اندر پہنچا کر کے بات کو ختم کروں گا.
اسٹیج پر تشریف فرما ہے. میں تو آپ کا روز کا سننے اور سنانے والا. اصل خطاب تو جو مہمان تشریف لا رہے ہیں انہی کا ہوگا. مفتی خالد صاحب تشریف لا رہے ہیں، بہترین مقرر، اور اسی طریقے سے آپ کے سرپرست اعلیٰ تشریف لائیں گے، اور بھی علماء تشریف لائیں گے، ان کے خطاب ہوں گے وہ سنیں گے. میں تو بس چھوٹی سی بات تھوڑے سے وقت کے اندر کہنے کی کوشش کروں گا. میرے بھائیوں، آپ جس نسبت پر یہاں جمع ہیں، یہ آپ کے مدرسے کا سالانہ عظیم الشان اجلاس عام منعقد ہو رہا ہے. سال میں یہ ایک مرتبہ ہوتا ہے، لیکن آپ حضرات اس ایک مرتبہ میں بھی شرکت کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں. میں رات میوات تھا، وہاں میں نے دیکھا جہاں تک نظر جا رہی تھی ٹوپیاں ہی ٹوپیاں اور آدمی ہی آدمی نظر آ رہے تھے. یعنی دین سے اتنی محبت، علماء کی محبت میں اتنے لوگ جمع تھے. اس طریقے سے استقبال کیا کہ خوشی میں لوٹ پوٹ اگر ہوتے کوئی تو اس طرح کا انداز ہوتا. لیکن میرے بھائیوں، سب قرآن کی عظمت کی وجہ سے ہے. تو میں کہہ رہا تھا، عرض کر رہا تھا، آپ دین کی نسبت پر، قرآن کی محبت میں، اللہ کی محبت میں، رسول کی محبت میں یہاں تشریف لائے. لیکن سب سے پہلے یہ عہد کرو کہ انشاءاللہ جو سنیں گے عمل کریں گے. میں نے آپ حضرات کے سامنے قرآن کریم کی ایک آیت کریمہ آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی ہے. اسی کے ذیل میں رہ کر کے اور احادیث نبویہ کے ذیل میں رہ کر کے گفتگو کرنے کی کوشش کروں گا. اللہ رب العزت کی طرف سے یہ قرآن کریم جو مجھے اور آپ کو ملا، یہ قرآن اللہ کی طرف سے جو ہمیں ایک آئیڈیل اور نمونے کے طور پر دیا گیا، یہ قرآن کریم کوئی ایسی ویسی کتاب نہیں. اس آیت سے اندازہ ہو جائے گا، میں نے خطبے کے اندر پیش کی، اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ. ہم نے اس ذکر کو اتارا، ہم ہی اس ذکر کی حفاظت کرنے والے. ذکر سے مراد قرآن کریم، ذکر سے مراد احکام الہیہ، ذکر سے مراد وہ کلام جو پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پر 23 برس کی قلیل مدت کے اندر اتارا گیا. اب ذہن کے اندر یہ بات آئے گی کہ یہ قرآن تو 1400 سال پہلے اس دنیا کے اندر محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پر اتارا گیا. لیکن میں آپ کے اس سوال کا جواب اس انداز میں دوں گا، اور قرآنی آیات کے جواب میں پیش کروں گا. قرآن صاحب معلوم کرے کیا کچھ 14 سال پہلے آیا ہوا کلام ہے؟ کیا پوری مدت صرف محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر سے شروع ہوتی ہے؟ قرآن مجھے بتاتا ہے، قرآن تمام امت مسلمہ کو پیغام دیتا ہے، بل ہوا قرآن مجید فی لوح محفوظ. جب قرآن کریم کو پیارے حبیب کے قلب اطہر پر اتارا گیا، اس سے پہلے یہ قرآن کہاں تھا؟ قرآن سے سوال کرو تو قرآن جواب دیتا ہے، قرآن بتلاتا ہے، بل ہوا قرآن مجید فی لوح محفوظ. یہ قرآن آقا علیہ السلام کے قلب اطہر پر اترنے سے پہلے، آقا پر نازل کرنے سے پہلے، اس قرآن کی جو جگہ ہے وہ لوح محفوظ ہے. لوح محفوظ کس آلے کا نام ہے؟ لوح محفوظ کس چیز کا نام ہے؟ میں آپ کو اس چیز کو دنیا کی مثال سے سمجھاؤں. جس طریقے سے موبائل کے اندر ایک میموری ہوتی ہے جس کو چپ بھی کہتے ہیں، اس چپ کے اندر بہت ساری چیزیں ایک ساتھ جمع ہو جاتی ہے. اسی لوح محفوظ کو اللہ کی میموری کہا گیا ہے. یہ لوح محفوظ سے مراد اللہ کی میموری ہے جس کے اندر آقا علیہ السلام پر یہ نازل ہونے والا کلام موجود تھا.
کہ قرآن کریم جس طریقے سے اللہ کی ذات ابدی ہے، اللہ کی ذات ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہنے والی ہے، جس طریقے سے اللہ کی ذات یہ ہے کہ اس کے اوپر فنا طاری نہیں ہوگی، جس طریقے سے اللہ کی ذات کے لیے فتوے سے نہیں ہٹوں گا، میں فتوا جو میں نے پھر دیا ہے قرآن سے ہے، ہمیشہ رہنے والا ہے، اور اسی طریقے سے اللہ کی ذات سے نکل کر کے آیا ہے، اپنے فتوے کے اوپر، اپنی بات کے اوپر اٹل رہوں گا، اپنی بات سے پیچھے نہیں ہٹوں گا۔ وہ ڈاکو آپ کو نصیحت کر رہا ہے، آپ کو وصیت کر رہا ہے، اے امام احمد تمہیں قرآن کی حفاظت کے لیے، قرآن کے تقدس کے لیے جیل کے سلاخوں کے پیچھے ڈالا گیا ہے۔ ایسا نہ ہو کہ تم جیل کی اذیتوں کی وجہ سے، جیل میں تکلیف دی جانے کی وجہ سے اور جیل کی مشقتوں کی وجہ سے اپنے قرآن کے تقدس کو چھوڑ دو، اپنے قرآن کے تحفظ کو پامال کر دو، قرآن کی عزت کو اور اسی طریقے سے اس کی بے حرمتی کے اندر اپنی زندگی کا ایام گزارنے لگو۔ امام احمد ابن حنبل کہتے ہیں میں نے اس کی بات کو اس طریقے سے سمجھا اور میں اپنے فتوے پر بالکل برقرار رہا، وقت گزرتا رہا۔ امام احمد ابن حنبل جیل سے باہر تشریف لائے اور دیکھا کہ وہ فرقہ ختم، وہ بادشاہ ختم، اس کے ماننے والے ختم، لیکن قرآن کریم آج بھی موجود ہے، قرآن کریم آج بھی موجود ہے۔ یہ تفسیر ہے اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، ہم نے اس ذکر کو اتارا ہے، ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ اس آیت کا ترجمہ اور مزید سنتے جائیے، پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنے انوکھے انداز میں جب یہ قرآن نازل کیا گیا، کتنے پیارے انداز میں قرآن کریم سے پہلے آپ صحیفوں کی تعداد اٹھائیے، آسمانی کتابوں کی تعداد اٹھائیے، آپ کو ملے گا کتابوں کے اندر قرآن کریم جتنے انبیاء اور رسول اس دنیا کے اندر آئے، کسی کو نئی شریعت دی گئی، کسی کو شریعت کی تشدید کے لیے لایا گیا، کسی کے اوپر آسمانی صحیفہ نازل کیا گیا، کسی کو کتاب گیا، لیکن اسی طریقے سے کوئی کتاب آج اپنی شکل کے اندر، اس شکل کے اندر اس کو اللہ نے نازل کیا تھا، اس شکل کے اندر موجود نہیں ہے۔ وہ نبی آئے، نبی آتے گئے، کتابیں اترتے گئے، نبی ختم، کتابیں ختم، ان کا رواج ختم، لیکن قرآن کریم آج بھی اپنے اصل صورت کے اندر موجود ہے۔ کیوں نہ ہو، یہ پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا وعدہ ہے، اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، ہم نے ذکر کو اتارا ہے، ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ میرے عزیزوں نوجوانوں، پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے جو یہ پیغام ہم تک پہنچا، کس انداز میں اللہ نے اس کی حفاظت کی۔ تورات کو نازل کیا، تورات کے بارے میں نہیں کہا کہ میں نے تورات کو نازل کر دیا ہے، اب اس کی حفاظت کی ذمہ داری میرے ذمہ ہے، نہیں کہا موسیٰ علیہ السلام سے کہ موسیٰ میں نے تجھ پر کتاب نازل کر دی ہے، اب اس کتاب کی ذمہ داری میرے ذمہ ہے۔ انجیل کے بارے میں نہیں کہا، زبور کے بارے میں نہیں کہا، اور اسی طریقے سے شیش علیہ السلام کے اوپر 50 صحیفے نازل کیے گئے، کسی صحیفے کے بارے میں نہیں کہا کہ شیش 50 صحیفے جو میں نے تیرے اوپر ڈالے ہیں ان کی ذمہ داری، ان کی حفاظت کی ذمہ داری میری ہے۔ ابراہیم سے نہیں کہا 10 صحیفے ان کے اوپر نازل کیے گئے، ابراہیم میں نے تیرے اوپر 10 صحیفوں کو ڈالا ہے، 10 کتابیں تیرے اوپر نازل کی ہے، اب 10 کی 10 کتابوں کی حفاظت کی ذمہ داری میرے ذمہ ہے۔ ادریس علیہ السلام کے اوپر صحیفوں کو ڈالا، ادریس کے اوپر صحیفوں کو ڈالنے کے بعد نہیں کہا اے ادریس تیرے اوپر 30 صحیفوں کو ڈالا ہے، اب تیرے صحیفوں کی ذمہ داری، حفاظت کی ذمہ داری میرے ذمہ ہے۔ لیکن جب قرآن کی باری آئی، جب قرآن کا نمبر آیا، قرآن کو پھر پر نازل کیا گیا، صاف اعلان کر دیا، صاف وضاحت کے ساتھ کہہ دیا گیا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، ہم نے ذکر کو اتارا ہے، ہم بھی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔
اللہ رب العزت نے ایک نظام بنا دیا، وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، کہ قرآن کریم کو ہم نے آسان کر دیا ہے پڑھنے والوں کے لیے، نصیحت حاصل کرنے والوں کے لیے۔ ورنہ یہ قرآن عظیم اور مقدس کتاب ہونے کے، آسان ہونے کے ساتھ ساتھ ایک ضخیم اور مشکل کتاب بھی ہے، جس کو قرآن کہتا ہے اِنَّا سَنُلْقِي عَلَيْكَ قَوْلًا ثَقِيلًا، کہ ہم آپ پر ایک بڑا بھاری کلام ڈالنا چاہتے ہیں، ہم آپ پر ان قریب ایک بہت بھاری کلام ڈالیں گے۔ یہ اس طریقے سے اس کا جواب کس انداز میں مفسر دیتے ہیں؟ مفسر علامہ سیوطی لکھتے ہیں اس آیت کے جواب کے اندر کہ قرآن کو آسان بنایا گیا، قرآن اللہ یوں بھی کہہ رہا ہے اِنَّا سَنُلْقِي عَلَيْكَ قَوْلًا ثَقِيلًا، یہ بھاری کلام ہے۔ اس طریقے سے جس کا تعلق کیونکہ اس کلام کا تعلق اس احکم الحاکمین سے ہے، رب کائنات سے ہے، جس کے قبضے میں تمام چیزیں ہیں۔ اس طریقے سے یہ بات سمجھنے کی ہے کہ جس طریقے سے آدمی بڑا ہوتا ہے اس کی بات بھی بڑی ہوا کرتی ہے۔ اللہ احکم الحاکمین ہے، اس دنیا کا پالنہار ہے، اس دنیا کو چلانے والا ہے، اس کی ذات سے نکل کر کے یہ کلام آیا ہے۔ یہ کلام بھاری کیوں نہ ہو، یہ کلام بوجھ والا کیوں نہ ہو، اس کے بوجھ کو قرآن نے اور بھی انداز سے بیان کیا، جو میں نے آپ حضرات کے سامنے عرض کیا تھا اِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَن يَحْمِلْنَ مِنْهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْإِنسَانُ۔ میرے بھائیو، اللہ رب العزت نے نظام بنایا، یہ مدارس کا جھال قرآن کے تحفظ کے لیے ہے۔ یہ ننھے منھے بچوں کے اندر قرآن کریم کا پیوست ہو جانا یہ اللہ کے معجزات میں سے ہے، اللہ کے کلام کے معجزات میں سے ہے کہ ننھا سا بچہ ہوتا ہے قرآن کریم اتنی موٹی کتاب 6666 آیتیں اس قرآن کریم کے اندر 31 پارے، اور اسی طریقے سے دیکھنے کے اعتبار سے بھی بڑا مشکل معلوم ہوتا ہے، لیکن جب اس کو دیکھا جاتا ہے تو پوری دنیا کے اندر جتنے بھی مذاہب ہیں، نہ جانے اس ملک کے اندر جتنے مذاہب کے ماننے والے، ہر کسی کے پاس اپنی مذہبی کتاب موجود ہے۔ کسی مذہبی کتاب کو اتنے اچھے انداز میں نہیں پڑھا جاتا، آپ کو نہیں ملے گا کہ رامائن کا کوئی حافظ دنیا کے اندر آپ نہیں دکھا سکتے۔ یہودیت ایک مذہب ہے، اس کی مذہبی کتاب ہے، نہیں مل سکتا آپ کو اس مذہب کے ماننے والے حافظ، اس مذہبی کتاب کو مذہبی تسلیم کرنے والے اس کتاب کے حافظ اس دنیا کے اندر آپ کو نہیں مل سکتے۔ اور اسی طریقے سے انجیل کے بارے میں آپ نہیں بتا سکتے اس کتاب کے ماننے والے آپ اس دنیا کے اندر موجود ہیں۔ تورات کے بارے میں نہیں کہا جا سکتا اس کتاب کو اپنے سینے کے اندر تورات کے حافظ آپ کو دنیا کے اندر نہیں ملیں گے، انجیل کے حافظ دنیا کے اندر نہیں ملیں گے، اور اسی طریقے سے زبور کے حافظ دنیا کے اندر نہیں ملیں گے۔ لیکن قرآن کے حافظ آپ جس گلی سے نکل جاؤ، جس گاؤں کے اندر پہنچ جاؤ، جس بستی کے اندر نکل جاؤ، ہر جگہ آپ کو قرآن کے حافظ ملیں گے۔ یہ قرآن کے معجزات میں سے ہے۔ میرے عزیزوں، یہ قرآن کا تقدس، قرآن کی عظمت، قرآن اللہ رب العزت نے کس لیے نازل کیا تھا، میں آپ کو ایک چھوٹی سی جھلک دکھانا چاہتا ہوں کہ قرآن کریم کو اللہ رب العزت نے کتنا آسان کر دیا۔ آپ کو واقعات میں ملے گا، آپ نے نام سنا ہوگا مجاہدین آزادی مولانا حسین احمد مدنی علیہ الرحمہ۔ انگریز میں ان کو جیل کی سلاخوں کے پیچھے ڈال دیا گیا۔ جب جیل کی سلاخوں کے پیچھے ڈالا گیا اس جیل کے اندر بہت سارے اللہ کی وحدانیت میں اقرار کرنے والے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا پیغمبر اور نبی تسلیم کرنے والے موجود ہیں، لیکن کوئی بھی قرآن کریم کا حافظ جیل کے اندر نہیں ہے۔ لوگ مولانا کے پاس آتے ہیں، مولانا حسین احمد مدنی علیہ الرحمہ ان کے پاس آتے ہیں، آ کر کے کہتے ہیں کہ حضرت رمضان کا مہینہ قریب آیا چاہتا ہے اور جیل کے اندر ہم دیکھ رہے ہیں کوئی بھی حافظ جیل کے اندر موجود نہیں ہے،
اور رمضان کے اندر محبوب ترین عمل تراویح کے اندر ہمیں قرآن کریم سننا ہے. اس لیے کوئی انتظام کرو کہ قرآن کریم تراویح کے محبوب عمل کے اندر ہم سن لیں. مولانا حسین احمد مدنی علیہ الرحمہ صبح سے شام تک ایک پارہ یاد کرتے ہیں اور اس کو تراویح کے محبوب ترین عمل کے اندر کھڑے ہو کر کے پڑھ کر کے سناتے ہیں. اس طریقے سے 30 دن کے اندر پورے قرآن کے حافظ بن جاتے ہیں. 30 دن کے اندر پورے قرآن کو اپنے سینے کے اندر بسا لیتے ہیں. اور آپ کو واقعات کے اندر ملے گا کہیں 27 دن کا بھی ملے گا کہ کسی نے 27 دن کے اندر پورے قرآن کو سینے کے اندر بسا لیا. لیکن میں چھوٹے چھوٹے واقعات چند آپ حضرات کے سامنے عرض کروں گا. ہشام کلبی علیہ الرحمہ آپ نے نام سنا ہوگا, بڑے محدث ہیں. ان کے بارے میں لکھا ہے ہشام کلبی علیہ الرحمہ نے یاد کیا تو ایسی چیز کو یاد کر لیا جس کو عام انسان یاد نہیں کرتا, اور بھولے تو ایسی چیز کو بھول گئے جس کو عام انسان نہیں بھولتا, جس کو عام انسان نہیں بھولتا. ان کے بارے میں لکھا ہے ہشام کلبی علیہ الرحمہ, ابھی ان کے چچا موجود ہیں. ان کے چچا ان کو آڑ دلاتے ہیں اور کہتے ہیں اے ہشام کتنا اچھا ہو کہ تم حافظ قرآن بن جاؤ, قرآن کے 30 پاروں کو اپنے سینے کے اندر بسا لو, قرآن کے تحفظ کا ایک تم ذریعہ بن جاؤ, قرآن کی تم حفاظت کرنے والے بن جاؤ, قرآن کے 30 پاروں کے تم حافظ بن جاؤ. بار بار آڑ دلاتے ہیں, اپنے آرزو کا اظہار ہشام کلبی علیہ الرحمہ کے سامنے کرتے ہیں. ہشام کلبی علیہ الرحمہ چچا کے سامنے سے اٹھتے ہیں اور آ کر کے ایک کمرے کے اندر اپنے آپ کو بند کرتے ہیں. 3 دن کے بعد کمرے سے باہر نکلتے ہیں, چچا کے سامنے پہنچتے ہیں. چچا اپنی عادت کے مطابق کہتے ہیں ہشام تجھے کل سمجھایا تھا, تجھے چند روز پہلے بتایا تھا کہ تم قرآن کے حافظ بن جاؤ تو کتنا اچھا ہو. چچا جان 3 دن پہلے جب تم نے مجھے کہا تھا خدا کی قسم اس وقت قرآن کا کوئی لفظ میرے سینے کے اندر موجود نہیں تھا, میں قرآن کے 30 پاروں کا حافظ نہیں تھا, لیکن رب کعبہ کی قسم تم آج 3 دن کے بعد تمہارے سامنے آیا ہوں تو میرے سینے کے اندر 30 پارے مکمل موجود ہیں. میں 30 پاروں کا حافظ ہوں. اس طریقے سے 30 پاروں کو 3 دن کے قلیل مدت کے اندر, 3 دن کی مدت کیا ہوتی ہے کچھ بھی نہیں, 3 دن کے اندر قرآن کریم کو پورا کا پورے 30 پاروں کو اپنے سینے کے اندر بسا لیا. آپ کو واقعات کے اندر ملے گا امام محمد علیہ الرحمہ جو امام اعظم ابو حنیفہ کے شاگرد ہیں, وہ ایک دن سبق کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں, حدیث کا سبق پڑھ رہے ہیں, حدیث کی کتابوں کا درس لے رہے ہیں, احکام الہیہ کو سیکھ رہے ہیں. استاد کی درخواست کرتے ہیں اے محمد, یہ امام محمد علیہ الرحمہ بچپنے کے اندر ہے, طفولیت کے اندر ہے. امام محمد علیہ الرحمہ اے محمد تم کتنا اچھا ہو کہ تم قرآن کا حافظ بن جاؤ, کتنا اچھا ہو کہ تم قرآن کی 30 پاروں کو اپنے دل کے اندر سینے کے اندر بسا لو. 7 دن کے بعد باہر تشریف لاتے ہیں. 7 دن تک اپنے آپ کو چھپائے رکھا, 7 دن کے بعد باہر تشریف لاتے ہیں, پھر سبق کے اندر پہنچ جاتے ہیں. استاد جی کہتے ہیں اے محمد تمہیں بتایا تھا کہ تم قرآن کا حافظ بن جاؤ, حدیث کا درس مت پڑھو, حدیث کا سبق مت پڑھو. امام محمد علیہ الرحمہ کہتے ہیں استاد جی 7 دن پہلے میں قرآن کا حافظ نہیں, لیکن جب 7 دن کے بعد درس کے اندر آیا ہو, 7 دن کے بعد جب آپ کے سامنے آیا ہو, قرآن کا حافظ ہو, قرآن کے 30 پارے میرے دل کے اندر موجود ہیں, قرآن کے 30 پاروں کا میں نے یاد کر لیا ہے. اس طریقے سے امام محمد علیہ الرحمہ نے 7 دن کے اندر پورا قرآن یہی یاد کر لیا. ظفر احمد عثمانی لکھتے ہیں, ظفر احمد عثمانی لکھتے ہیں ایک معصوم بچی جس کی عمر 4 سال ہے, جس کی عمر 4 سال ہے, کیا مدت ہوتی ہے, کیا عمر ہوتی ہے 4 سال کی. ظفر احمد عثمانی لکھتے ہیں کہ بچی کا واقعہ بیان کرتے ہیں کہ 4 سال کی بچی کو لایا گیا, حالانکہ وہ بچے کی حالت یہ ہے اس کے سامنے قرآن کی کوئی آیت پڑھی جائے
جائے تو پورا صفحہ پڑھ دیتی ہے، کئی آیتیں پوری کی پوری پڑھ دیتی ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے وہ بچی ماں کے پیٹ سے حافظہ ہے، قرآن کریم کی حافظہ ماں کے پیٹ سے پیدا ہونے والی۔ اور اسی طریقے سے ایک اور چھوٹا سا واقعہ ظفر احمد عثمانی اپنی کتاب کے اندر لکھتے ہیں کہ ہارون رشید کا زمانہ، ایک بادشاہ گزرا ہے، ہارون رشید کا زمانہ، اس کے سامنے 4 مہینے کی بچی کو لایا گیا۔ کتنے مہینے کی بچی؟ 4 مہینے کی بچی۔ کیا ہوتی ہے؟ کچھ بھی نہیں۔ 4 مہینے کی بچے کو لایا گیا، اس کے ساتھ ایک مخصوص عمل یہ قرآن کریم کی آیتیں اس کے سامنے پڑھ کر کے سنائی جاتی، پورا قرآن پڑھ دیتی، کئی رکوعات کو پڑھ دیتی، قرآن کی کئی آیتیں وہ سنا دیا کرتی۔ اسی طریقے سے ظفر احمد عثمانی اس کے بارے میں خاص بات لکھتے ہیں۔ ایک خاص بات یہ، جب بچی بھوک لگتی، جب بچے کو پیاس لگتی، حالانکہ وہ قرآن کی زبان سے قرآن پڑھ کر کے سنا رہی ہے، حدیث کا درس دے رہی ہے، دین کی باتوں کو سکھا رہی ہے، لیکن جب اس کو بھوک لگتی ہے، قرآن میں تو اس کی زبان چل رہی ہے، حدیث میں تو اس کی زبان چل رہی ہے، احکام الہیہ کے اندر اس کی زبان چل رہی ہے، لیکن جب بھوک لگتی ہے تو بچوں کا اپنا خاص الارم، رونے کا الارم، جو بتلاتا ہے کہ بچے کو بھوک لگی ہوئی ہے، بچے کو پیاس لگی ہوئی ہے، جب اس کو بھوک لگتی تو اپنا الارم بجاتی، لیکن قرآن کی آیت اس کے سامنے پڑھ کر کے سنائی جاتی تو کئی آیتیں وہ پڑھ کر کے سنا دیا کرتی۔ میرے بھائیوں، اس سے معلوم ہوتا ہے قرآن کریم اللہ رب العزت کا کلام کس انداز میں اللہ نے حفاظت کی ذمہ داری کو نبھایا ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، یہ قرآن کریم گرنے اور مرنے پر پڑھے جانے والی کتاب نہیں، یہ قرآن کریم امت مسلمہ کے لیے ہدایت کا ذریعہ ہے۔ اس لیے اس سے ہدایت حاصل کرو، اس سے اپنے زندگی گزارنے کے راستے اختیار کرو، قرآن کا تقدس اپنے سینے اور دل کے اندر پیدا کرو۔ اللہ سے دعا ہے کہنے سے زیادہ، سننے سے زیادہ عمل کی دولت سے مالا مال فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ کوئی ضروری تو نہیں جان بچائے رکھنا، کوئی ضروری تو نہیں جان بچائے رکھنا، جان سے بھی بڑھ کر ہے ایمان بچائے رکھنا۔ اور یاد رکھنا ہے ہمیں اسلاف کی یہ تاکید، اور یاد رکھنی ہے ہمیں اسلاف کی یہ تاکید۔ عافیت چاہو تو مسلمانوں قرآن بچائے رکھنا۔ یہ تھے حضرت مولانا مفتی محمد سلمان صاحب دامت برکاتہم، جو ہمارے سامنے بہت ہی شاندار لب و لہجے میں قرآن کریم کی